سکتا جو مسلمان کے عیب کو ظاہر کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو مسلمان کو رسوا کرنے کی کوشش کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو مسلمان کی طرف سے مسلمان کو بدظن کرے۔ اس لیے بہت آسان بات ہے کہ جو تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس تحقیق کر لو کہ یہ بات ہے یا نہیں، اور تحقیق کرنا اس لیے نہیں کہ مسلمان کو گناہ ثابت ہو، تحقیق کرنا اس لیے ہے تاکہ منافق کا نفاق ثابت ہو۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھو، مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زنا کا اعتراف کرنے والے کے اعتراف کو بھی نہیں مانتے تھے، زنا کا اعتراف کرنے والے کے اعتراف کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہہ رہا ہے بار بار کہ میں نے زنا کیا ہے، آپ فرماتے تھے کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے میں نے زنا کیا ہے، آپ فرماتے کہ نہیں جاؤ تم نے زنا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتراف کرنے والے کی بات ماننے کو تیار نہیں کہ مومن پر زنا کیوں ثابت ہو، اور ہم جھوٹی خبر دینے والے کی بات کا یقین کر لیں، ہم جھوٹی خبر دینے والے کی بات کا یقین کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراف کرنے والے کے اعتراف کا بھی یقین نہیں کر رہے، اور بار بار کہہ رہے نہیں جاؤ تم نے زنا نہیں کیا، وہ کہہ رہے میں نے زنا کر لیا مجھے پاک کر دیجیے۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے عرض کیا کہ شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کام میں سب سے پہلے دعوت کی سنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر آؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا اس کام میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ باعتبار عبادت کی سنت پر آؤ، باعتبار عبادت کی سنت پر آؤ، اس لیے کہ جب کام کرنے والوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بگڑے گا اور ان کی تنہائیاں اللہ کے ساتھ بگڑیں گی تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ صرف یہی وجہ ہوگی آپس کے اختلاف کی۔ اس لیے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کرنے والے کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اگرچہ ان سے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہو، اور اگر کوئی شخص چھپ کر عبادت کرتا ہے اور کوئی نیک عمل چھپ کر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اگرچہ لوگوں نے اس کو یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ جب اللہ سے دوری ہو جاتی ہے تو آپس کے اختلافات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ اپنی عبادات میں کمال پیدا کریں، اپنی عبادات میں کمال پیدا کریں، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروائیں اس کام کے لیے۔ اس قبولیت کا تعلق خاص طور پر دو چیزوں سے ہے، ایک تو یہ کہ عبادات میں کمال پیدا کریں، اس لیے کہ اللہ کے قرب کا سب سے بنیادی سبب وہ نوافل کی کثرت اور اس کا اہتمام ہے، اس لیے نوافل کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کریں، اس لیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اتباع سنت ہوگا اتنا ہی اللہ کا قرب زیادہ ہوگا، اور جتنا اتباع سنت زیادہ ہوگا اسی قدر ہم امت کے لیے نمونہ بنیں گے۔ اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ محمد صاحب فرماتے تھے میرے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے۔ کام کرنے والے ساتھی خاص طور پر ان تین لائن سے سنت کو زندہ کریں۔ میں نے عرض کیا، ایک باعتبار دعوت کے، دوسرا باعتبار عبادت کے، اور تیسرا باعتبار عادت اور ضروریات کے۔ اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اتباع سنت یہ ساری ولایتوں کی چوٹی اور ساری خلافتوں کا خلاصہ ہے۔ بس اپنے آپ کو ہمیں قربانیوں سے اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے۔ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے دو سبب ہیں، ہجرت اور نصرت۔ جس طرح پرندہ فضا میں ترقی کرتا ہے اپنے پروں پر، اس طرح ہر ایک کے لیے محنت کا میدان ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، اس راستے میں آگے بڑھنا مخلوق کے تعلق سے ممکن نہیں۔ وہ تو دنیاوی کام ہے جس میں آدمی تعلقات سے آگے بڑھ جاتا ہے، دین کے کام میں تو اللہ کے تعلق اور قربانیوں سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ دو بازو ہیں، جس طرح پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں جس پر وہ ترقی کرتا ہے ہوا میں، اسی طرح داعی اس راستے میں ترقی کرے گا دو چیزوں سے، ایک ہجرت اور دوسرے نصرت۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ کسی کا قرب حاصل ہو جانا یہ کوئی قبولیت کی علامت نہیں، بلکہ اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست کر دیں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، قربانیوں سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرانا ہے، اور صفات قبولیت سے اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے۔ اس لیے
اپنے آپ کو اللہ کے یہاں منتخب کرانے کے لیے یہ کہیں کہ اللہ تعالی کام کرنے والوں کو امتحان سے گزاریں گے، اللہ کام کرنے والوں کو امتحان سے گزاریں گے۔ بڑے سخت امتحان صحابہ کرام کے ہوئے، اللہ تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ دین کی مدد کرنے والا کون ہے۔ میری بات توجہ سننا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دین کے مددگار کون ہیں۔ میرے دوستو عزیزوں، بے شک انصار بڑا اونچا لفظ ہے اور نصرت اللہ کو بڑا محبوب لفظ ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے بہت توجہ سے کہ اللہ کے دین کی نصرت کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دل میں دیکھو کہ تم جو نصرت کر رہے ہو وہ اللہ کے دین کی نصرت کر رہے یا اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے کسی کا ساتھ دے رہے۔ یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے، بے شمار روایتیں ہیں کہ صرف اللہ کے راستے میں وہ شمار کیا جائے گا جس نے دین کے لیے ہجرت اور نصرت جو کی ہے وہ صرف اللہ کے لیے کی ہے۔ اگر ہجرت کی ہے دنیا کے لیے تو اس کو دنیا حاصل ہو جائے گی، ہجرت کی ہے کسی عورت کے لیے تو اس کو عورت مل جائے گی، ہجرت کی ہے اس نے اگر مال کے لیے تو اس کو مال مل جائے گا، لیکن صرف مہاجر وہ ہوگا جس نے ہجرت اللہ کے لیے کی ہے۔ اسی طرح نصرت میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے دین کی نصرت اپنے تعلقات کی وجہ سے کی ہے یا اللہ کے لیے کی ہے۔ میں دو موقع عرض کرتا ہوں سیرت سے۔ سیرت میں دو موقع ہیں جس میں مدد کرنے والوں کو پکارا گیا ہے۔ میری بات توجہ سننا، یہ سیرت میں دو موقع ہیں جس میں مدد کرنے والوں کو پکارا گیا ہے اور دونوں جگہ ایک ہی لفظ بولا گیا، دونوں جگہ ایک ہی لفظ بولا گیا، یا الانصار۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک موقع پر سفر میں تھے، پانی لینے میں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا، اس کا اونٹ آگے بڑھا، اس سے پہلے نکل گیا، پانی سے پہلے لے لیا۔ اس پر ایک انصاری ایک مہاجری، صرف دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا پانی پر۔ منافقین کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ایمان والوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو پھیلاتے تھے بہت، کہ سب کو خبر کرو، سب کو اطلاع کرو ان میں یہ ہو گیا ہے، تاکہ کسی طرح آپس میں ان کی لڑائی بڑھے۔ چنانچہ ایک انصاری ایک مہاجری، ان دونوں کے درمیان پانی لینے پر اختلاف ہوا۔ توجہ سے بات سننا، انصاری نے پکارا انصار کو، کہا یا الانصار، مہاجر نے پکارا مہاجرین کو، کہا یا المہاجرین۔ یہ دونوں لفظ یاد رکھنا، ایک نے کہا یا الانصار، ایک نے کہا یا المہاجرین، بالکل یہی لفظ یا الانصار یہ پکارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں، تو 30 کے قریب انصار جمع ہو گئے آپ کے یہ کہنے پر۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن آپ نے پکارا احد میں دین کی مدد کے لیے، آپ نے پکارا اس لفظ کو دین کی مدد کے لیے، انصاری نے اس لفظ کو پکارا اپنی مدد کے لیے۔ ذرا غور کرو، دونوں کے لفظ ایک ہے، لفظ بھی ایک ہے، پکارنے والے بھی وہی ہیں انصار، لیکن انصاری نے پکارا اس لفظ کو اپنی مدد کے لیے، اللہ کے نبی نے پکارا انصار کو دین کی مدد کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ سنا انصاری کی زبان سے، یا للانصار، انصار میری مدد کرو، مجھے مارا مہاجری نے، آپ نے فرمایا یہ بڑا بدبودار لفظ ہے، یہ بڑا، دیکھو تو انصار کے لفظ کو فرما رہے بڑا بدبودار لفظ ہے، بڑا بدبودار لفظ ہے۔ اور یہ فرمایا روایت میں کہ یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے، حالانکہ زمانے جاہلیت میں کہاں انصار تھے، یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے۔ اس آواز میں زمانے جاہلیت کی آواز آ رہی ہے، حالانکہ انہوں نے پکارا اپنی مدد کے لیے، آپ نے فرمایا
بدبودار لفظ ہے، آپ نے پکارا اس لفظ کو دین کی مدد کے لیے، تو یہ لفظ اسلام